नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से चिश्तियाँ की सरज़मी पर हम माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम 5 रोज़ा महाफ़ल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज 5वीं और आखिरी नशिस्त में हाजिर हैं। इन 5 रोज़ा महाफ़ल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान चिश्तियाँ के जमी कायदीन और कारकुनान को, जुमला फोरम्स के कायदीन और कारकुनान, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की माएँ बहनें और बेटियाँ, और बतौर ख़ास इन अय्याम में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जमी दीवानगान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने उन भाइयों की मदद और नुसरत में सारा दिन और रात कोशा रहते हैं जो इन दिनों सैलाब की जद में हैं। और मैं इस अंदाज और इस जहत से भी मुबारकबाद पेश करूंगा बतौर ख़ास मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जमी कायदीन और कारकुनान को, तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन और कारकुनान को कि जो सारा दिन सैलाबी इलाका जात में जाकर अपने उन भाइयों की मदद में होते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं,
ان تک کھانا پہنچاتے ہیں، سارا دن سیلابی علاقے میں رہ کر پھر رات کے اس پہر واپس پلٹ کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہماری آج کی نشست کا موضوع جان چکے، ہمارا آج کا موضوع ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آئیے بلا تمہید قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ سامعین محترم، ایک مومن کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے سب سے قیمتی شے اس کا، اونچا بولیں گے، ایمان ہے۔ تو سامعین اگر غور کریں کہ ایمان کیا ہے، ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ اس سے اگلا نقطہ سمجھیے گا، ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں ہماری پوری توجہ ان تین نکات پہ رہے گی کہ ایمان اصلاً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ آئیے یہ نقطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے آئیے سورہ نور کی آیہ کریمہ نمبر 62 کا مطالعہ کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 18 ہے، سورت کا نمبر 24 ہے، اور اس سورت کی آیہ کریمہ نمبر 62 کو پڑھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں مالک کائنات مومن کی تعریف کرتا ہے، اور مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون، رب کائنات فرماتا ہے ایمان والے تو وہی لوگ ہیں۔ انما کلمہ حسر ہے، انما حسر کا فائدہ دیتا ہے، اور جب انما آ جائے تو اب معنی یہ بھی بنے گا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے فقط وہی ہیں، ایمان والے صرف وہی ہیں۔ مولا کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے۔ آگے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، وہ اللہ رسول پہ ایمان لانے والے اگر انہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلائیں اور وہ کسی اجتماعی کام کے لیے حضور کی بارگاہ میں ہوں، آگے میرا اللہ فرماتا ہے
لم یذہبوا حتی یستأذنوا، اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ایمان والے وہ ہیں اگر انہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ سے اٹھ کے جانا پڑے، رب فرماتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے ہی نہیں ہیں۔ لم یذہبوا حتی یستأذنوا، میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر ان ایمان والوں کو بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور اگر بارگاہ حبیب سے مجبوری کی وجہ سے اٹھ کے جانا پڑے تو حضور کی اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں جاتے۔ سامعین محترم، مضمون یہاں مکمل ہوتا ہے لیکن آیہ کریمہ مکمل نہیں ہوتی۔ آگے رب کائنات پھر وہی نقطہ سمجھاتا ہے، ان الذین یستأذنونک، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب مکرم بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اگر انہیں جانا پڑ جائے تو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، رب پھر فرماتا ہے اے میرے حبیب بے شک وہ لوگ آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، جو اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی ایمان والے ہیں۔ سامعین محترم، ایک ہی آیہ مبارکہ ہے، ایک ہی مقام ہے، مالک کائنات مومن کی تعریف دو انداز سے کر رہا ہے۔ پہلے فرماتا انما المؤمنون، بے شک مومن صرف وہ ہیں کہ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں اور مجبوری کی وجہ سے جانا پڑ جائے تو اجازت کے بغیر اٹھ کر نہیں جاتے۔ رب کائنات پھر اسی بات کو ایک اور انداز سے دہراتا ہے، فرماتا میرے محبوب جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی ایمان والے ہیں۔ مضمون جہاں بھی مکمل ہو گیا لیکن آیہ کریمہ مکمل نہیں ہوئی۔ آگے رب کائنات پھر ایک نقطے کو بیان کرتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے محبوب اگر آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھے ہوں، اگر انہیں کوئی پیچھے مجبوری پیش آ جائے، کوئی شرعی عذر بن جائے، کوئی فوتیدگی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، پیچھے گھر میں کوئی پریشانی بن جائے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے مصطفیٰ وہ مجبور اگر آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائیں، وہ مجبور اگر آپ کی بارگاہ میں، بھئی بات سمجھ آ رہی ہے تو پیچھے تک ساتھ تھوڑا بولیں گے، وہ مجبور اگر آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائیں۔ اب سامعین محترم، عقل تو یہی کہتی ہے کہ رب یہ فرماتا محبوب وہ مجبور ہیں، ان کے گھر میں کوئی فوتیدگی ہو گئی، کوئی مرنا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پریشانی بن گئی، عقل تو یہی کہتی ہے۔ رب فرماتا اگر کوئی مجبور اجازت لینے آ جائے تو حبیب اسے اجازت دے دینا، لیکن رب کائنات ایسا نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے حبیب اگر کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آ جائے، اے محبوب ہم مختار آپ کو بناتے ہیں، محبوب مالک آپ کو بناتے ہیں، محبوب حاکم آپ کو بناتے ہیں، فَاذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے محبوب اگر کوئی مجبور آپ کے سامنے اجازت لینے آ جائے، جس کو دل کرے اجازت عطا فرما دیں اور جس کو دل کرے اجازت عطا نہ فرمائیں۔ محبوب مختار آپ کو بنا دیا، مالک کل آپ کو بنا دیا۔ سامعین اس سے آگے آیہ کریمہ کے الفاظ بڑے لطیف ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے حبیب کائنات وہ آپ کے صحابہ
جو آپ کی بارگاہ سے اجازت لے کے گئے، محبوب اب ان کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی طلب کرنا۔ اب ذہن سوال کرتا ہے مولا وہ جو حبیب کی بارگاہ سے گئے وہ سارے اجازت لے کے گئے، کیسے اجازت لے کے گئے؟ مالک کائنات انہوں نے ادب کے سارے تقاضے پورے کیے، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر تو کیوں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ؟ مولا استغفار تو ان کے لیے کیا جائے جو گناہ کر کے گئے، غلطی کر کے گئے۔ تو یہ جانے والے محبوب سے اجازت لے کے گئے، تاجدار کائنات نے خود انہیں جانے کی اجازت عطا فرمائی، تو مولا پھر زبان مصطفیٰ سے ان کے لیے استغفار کیوں کرواتا ہے، بخشش کیوں منگواتا ہے؟ تو عاشقوں اس نقطے کو دل میں اتاریے گا، رب کائنات یہ نقطہ سمجھا رہا ہے، لوگوں رب کی نگاہ میں صحبت مصطفیٰ سے بڑا تو کائنات میں کام ہی کوئی نہ تھا۔ مالک کائنات یہ چاہتا تھا کہ اگر تمہیں میرے محبوب کی صحبت نصیب ہو گئی، تاجدار کائنات کی بارگاہ نصیب ہو گئی، اب پیچھے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا پھرے، پیچھے دنیا میں اگر ہر کوئی مرتا ہے تو مر جاتا، تمہیں بارگاہ مصطفیٰ چھوڑ کے نہ جانا چاہیے تھا۔ رب چاہتا ہے کہ تمہیں میرے یار کی دید ملی ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دو، محبوب کی دید میں لگے رہو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، حبیب جو اجازت لے کے گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش طلب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا جلال اپنے کمال پہ پہنچے اور وہ رب کی گرفت میں آ جائے۔ اب سامعین محترم، اب باشعور لوگ ہیں، اس آیہ مبارکہ کو گھر جا کے بار بار پڑھیں۔ مالک کائنات اس آیہ مبارکہ میں بار بار ایمان کی تعریف کرتا ہے اور مومن کی تعریف کرتا ہے۔ اگر اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں تو یہی راز سمجھ آتا ہے اور مالک کائنات یہی نقطہ سمجھاتا ہے کہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ پھر سامعین یہی نقطہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں بیان کیا۔ سورہ نساء کی آیہ کریمہ نمبر 65 کو پڑھیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فلا و ربک، محبوب تیرے رب دی قسم، دیوانے مچل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے سونے محبوب تیرے رب کی قسم، فلا و ربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا کیا تو ہمارا رب نہیں ہے؟ مولا ہم بھی تو تیرے بندے ہیں۔ تو جواب آتا ہے بندے ہاں میں تیرا بھی رب ہوں۔ پھر ذہن سوال کرتا ہے اے مالک کائنات کیا تو کل عالمین کا رب نہیں ہے؟ جواب آیا ہاں میں کل عالمین کا رب ہوں۔ تو مولا جب تو کل عالمین کا رب ہے تو پھر عالمین کے رب ہونے کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ تو رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بے شک عالم نباتات کا رب بھی میں ہوں، عالم جمادات کا رب بھی میں ہوں، عالم حیوانات کا رب بھی میں ہوں، کل عالمین کا رب میں ہوں، لیکن قسم نسبت محمد مصطفیٰ سے کھاتا ہوں، اس لیے کہ جتنا مزہ رب محمد کہلانے میں آتا ہے اتنا مزہ کل کائنات کا رب ہونے میں نہیں آتا۔ فلا و ربک، سونیا تیرے رب دی قسم،
اے میرے حبیب تیرے حسن و جمال کو نکھارنے والے کی قسم، اے میرے مصطفیٰ تیرا پیک کرے عتم تراشنے والے کی قسم، اے میرے محبوب تجھے حسن و زیبائی عطا کرنے والے کی قسم، اے میرے حبیب تیرا والضحیٰ کا چہرہ سجانے والے کی قسم۔ گویا فلا و ربک آیا کریمہ کے ان کلمات میں ڈوبتے چلے جائیں اور رخ مصطفیٰ کو دیکھتے چلے جائیں۔ مالک کائنات سر تپا حبیب مکرم کو دیکھتا جاتا ہے اور سراپا مصطفیٰ کی نسبت سے رب ہونے کی قسم کھاتا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ مالک کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قسم کھا کے فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مالک کائنات قسم کھا کے فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حاکم محمد مصطفیٰ کو نہ بنا لے۔ مالک کائنات کیا راز سمجھا رہا ہے؟ لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ میرے مصطفیٰ سے نہ کروائے، جب تک وہ زندگی کا حاکم میرے مصطفیٰ کو نہ بنائے، زندگی کا فیصلہ ساز میرے سوہنے مصطفیٰ کو نہ بنائے۔ سامعین محترم اس سے آگے آیا کریمہ کے کلمات بڑے توجہ طلب۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم نے حاکم میرے مصطفیٰ کو بنا لیا اب میرا حبیب فیصلہ کرے گا، میرا محبوب فیصلہ فرمائے گا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ میرا محبوب کر دے تمہارے دل میں میرے مصطفیٰ کے فیصلے پر تنگی نہیں آنی چاہیے۔